बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सक्कर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों और अमन की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने के लिए खोसा बरादरी सक्कर का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बरादरी के मौजूदीन, उमाइदीन और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में खोसा बरादरी के मौजूदीन और उमाइदीन ने खुसूसी शिरकत की, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर अली नवाज खोसू, आफ्ताब अहमद खोसू, अब्दुल कयूम खोसू, इरफान अली खोसू, मुजाहिद अली खोसू, अब्दुल हलीम खोसू, हाजी गुलाम रसूल खोसू, उम्मीद अली खोसू, इसहाक खोसू, हाजी अब्दुल रज़ाक खोसू, सरफराज खोसू, हाजी इब्राहिम खोसू, फरकान खोसू और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की है। इजलास के दौरान शहर में बढ़ते हुए जराइम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम से दर्ज झेल मुतालबात किए गए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम, बदअमनी और डकैती में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। पुलिस गश्त में इजाफा, शहर के सास और रिहायशी इलाकों में पुलिस गश्त को मज़ीद बेहतर और फाल बनाया जाए ताकि शहरियों को माल जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। इजलास के तमाम पर नुमाइंदीन ने इस अज़म का अदा किया कि अगर शहर में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो बरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ के हक़ूक़ के लिए आइंदा लाया अमल तय करेगी। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद में खून की अतिया के फ़रोग़, अवामी शऊर उजागर करने और ज़रूरतमंद मरीज़ों को बरोक़्त खून की फ़राहमी के अज़ीम मकसद के तहत एक अहम कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ज़ुबैर सिंधु बानी CEO ब्लड डोनेशन ने की। मीटिंग में मरूफ शख्सियत सैयद औसाफ अली शाह समेत नौजवानों, समाजी कारकुनों और ब्लड डोनेशन से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया है खून की अतिया की अहमियत को उजागर करने के लिए भरपूर मुहिम चलाई जाएगी और हंगामी हालात में मरीज़ों को खून की फ़राहमी के लिए हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर ज़ुबैर सिंधु ने खिताब करते हुए कहा कि खून का एक अतिया किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन सकता है, इसलिए हमें इस अजीम इंसान खिदमत के मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन एक ऐसा अमल है जो इंसानियत, हमदर्दी और खिदमत के जज्बे की बेहतरीन अक्कासी करता है। कॉर्नर मीटिंग में शरीक ज़िम्मेदारान ने तंजीमी सरगर्मियों को मज़ीद मुनज़्ज़म करने, नए अफराद को ब्लड डोनेशन के मिशन से मुंसलिक करने और ज़रूरतमंद मरीज़ों तक बर वक्त मदद पहुँचाने के अज़म का अदा किया। मीटिंग में शरीक अहम शख्सियत में ज़ुबैर सिंधु सुबहान चीमा सीनियर यूनिट, बिरोकी चीमा अजीम जट सीनियर यूनिट नाज़माबाद, उस्मान जट सीनियर यूनिट मोहल्ला नबी बख्श, अली हैदर सीनियर यूनिट मैन सब, मौसम भट्ट सीनियर यूनिट धोंकल, अदनान अली सीनियर रहनुमा यूनिट धोंकल, बिलाल खेड़ा सीनियर यूनिट ठट्टी अराइयाँ और शारी मुगल सीनियर यूनिट बस्ती कुदरताबाद शामिल हैं। शुरका ने अवाम से अपील की है कि वो इस नेक मकसद में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अतिया किया गया खून किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी की नई उम्मीद साबित हो सकता है। सरगोदा हफ्ता कल सुबह से शहर में शुरू होने वाले मूसलाधार बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। अब तक 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रज़ा चौधरी फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। वासा और सुथरा पंजाब के तमाम मशीनरी और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर के वासा सुथरा पंजाब एजेंसी और तमाम इंतजामी अफसरान को भी फौरी फील्ड में पहुंचने की हिदायत। वासा के तमाम डिस्पोजल स्टेशन फुल कैपेसिटी पर फ़ाल, निकासियाब का हंगामी ऑपरेशन शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर की बिजली की बंदिश की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन मुतबादिल ज़राए से चलाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के फैसलों को डिस्पोजल स्टेशन की बिजली बिला तातुल बहाल रखने की हिदायत। नशीबी इलाकों से बारिशी पानी की निकासी तेज़ कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों, अहम शाहराहों और सास मकामात पर खुसूसी ड्रेन ऑपरेशन शुरू। डिप्टी कमिश्नर के असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िला अफसरान को फील्ड में रहकर ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के सुथरा पंजाब एजेंसी को वासा के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के ट्रैफिक पुलिस के सड़कों पर मुतहरिक होने, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के इकदाम करने की हिदायत। रेस्क्यू रोवर नंबर 2 और सिविल डिफेंस के एहलकार भी शहरियों की मदद के लिए फील्ड में निकलें। डिप्टी कमिश्नर कराची मिली रिपोर्ट अब्दुल वहीद अबलू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के थाना शाह लतीफ़ की हदूद कायदाबाद से मुबैना तौर पर सादा लिबास में मलबूस नामालूम अफराद 65 साला अब्दुल गफूर अबलू, 16 साला नसरुल्लाह अबलू और 24 साला नुसरत अबलू को 2 रोज़ कबल रात तकरीबन 2 बजे अपने साथ ले गए। बुरसान के मुताबिक तीनों अफराद का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसके बायस अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला है। अब्दुल गफूर अबलू के बेटे सरदार अली अबलू ने बताया कि इनके वालिद इलाज की गर्ज से कराची आए हुए थे और अपनी बेटी के घर में मुकीम थे। बुरसान ने सिंध पुलिस, मुतल्लिका इदारों और इंसानी हकूक़ के तंजीमों से मुतालबा किया है कि तीनों अफराद को जल्द बाजियाब कराया जाएगा। अगर वो किसी इदारे की तहवील में हैं तो कानून के मुताबिक अहले खाना को आगाह किया जाए। से खबर शामिल करते हैं। खैरपुर में मुबैना सूदखोरी के खिलाफ शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक मुबैना सूदखोर नज़ीर अराई पर इल्ज़ाम है कि सूदी लेन देन के बाइस मुतअद्दिद ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। कई घरों के हालात तबाह हुए हैं और बाज़ अफराद मायूसी के इंतहा तक पहुँच गए हैं। मुतासा शहरी ने हुकूमत सिंध, IG सिंध,
ڈپٹی کمشنر خیرپور اور SSP خیرپور سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں. اگر الزامات درست ثابت ہوں تو قانون کے مطابق فوری FIR درج کر کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کسی شہری کے استحصال نہ ہو سکے. چیف ٹریفک آفیسر عبدالرحیم شرازی کی لاہور سٹی ٹریفک پولیس پر برہمی کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی، جس میں وہ SP صاحبان اور سیکٹر انچارج کو برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. کرپشن کرنے والوں کے خلاف بطاخوری سمیت دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سینئر کرائم رپورٹر احمد علی اپنی رپورٹ میں. جی بالکل، چیف ٹریفک آفیسر عبدالرحیم شرازی کی مبینہ آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی، جس میں وہ سیکٹر انچارج سمیت ڈویژن کے SPs کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے 2 SPs صاحبان کو مخاطب کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے زون کی TRU کی ٹیم کرپشن کر رہی ہے اور عوام سے پیسے لے رہی ہے، ان کو بریفنگ کریں کہ سدھر جائیں. انہوں نے آڈیو میں واضح بیان دیا ہے کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. کرپشن کرنے والوں کے خلاف پتہ سمیت دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا. اگر یہ ویڈیو فیک نہیں ہے تو یہ محکمہ ٹریفک کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے، جبکہ محکمے کا سربراہ ہی سٹاف کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس پر محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے کتنا پریشر ہوگا. اس بات کا اندازہ اس آڈیو وائس میں استعمال کیے گئے الفاظوں سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ تمام نوٹ کریں مہربانی کر کے. تمہارے 2 زونز ہیں جس میں ہمارے 2 SP صاحبان ہیں، زون صاحب آپ بھی، خضر صاحب آپ بھی. مہربانی کر کے اپنی ساری TRU کی جو ٹیمز ہیں ان کو کل آپ کلوز کریں اور ان کو بریف کریں. یہ بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے، یہ ایکسٹورشن کے پرچے ہو رہے ہیں، ابھی بندے ہمارے گرفتار ہو رہے ہیں، لوگوں سے لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں تمام سیکٹر انچارجز کو آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ کسی کے اوپر دوبارہ اس طرح کا کوئی TRU والا کرتا ہوا اپنا پوائنٹ چھوڑ کے کہیں اور گیا اور اس نے وہاں پر لوگوں کو غیر ضروری طور پر روکا اور وہاں سے پیسے ایکسٹورٹ کیے، تو میں آپ کے SP کی مدیت میں سیکٹر انچارج کے اوپر 384 اور 780 کا پرچہ کراؤں گا. مہربانی کر کے یہ سیکٹر انچارجز برف کی سل پہ جو بیٹھے میں نہ بیٹھیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے برف کی سل پہ بیٹھنے سے ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے اور بہت ساری جو ہے نا بالکل نازک چیزیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نازک چیزیں نہ کاٹی جائیں، مہربانی کر کے آؤٹ ہوں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے TRU والے کیا آپ کے منہ پہ اور ہماری پوری سٹی بل کے اوپر کالخ مال رہے ہیں. مہربانی کریں، ٹیک اے اسٹاک آف دا تھنگز بیفور آئی ڈو. ہمارے نمائندے اون نیوز عاطف بٹ کی رپورٹ کے مطابق رحمت ٹاؤن مناوا کے عوام جس خوشخبری کا طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا. 1 سال سے التوا کا شکار رہنے والی مین سڑک کی تعمیر کا کام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، جس پر پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. بارشوں کے دوران ٹوٹی پھوٹی سڑک اور گہرے گڑھوں کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پیدل چلنے والے، موٹر سائیکل سوار، بزرگ، خواتین اور بچے روزانہ پریشانی میں مبتلا رہتے تھے، جبکہ متعدد افراد گر کر زخمی بھی ہوئے. اب سڑک کی تعمیر شروع ہونے سے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے اور امید ظاہر کی کہ جلد ہی یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اہل علاقہ نے اس عوامی مسئلے کے حل پر صوبائی وزیر بیت المال سہیل شوکت بٹ صاحب، زہیب شوکت بٹ، رانا اصغر، چودھری بشارت علی، عبدالشکور اور ملک ارشد علی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا. عوام کا کہنا ہے ان شخصیات نے علاقے کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا، متعلقہ حکام تک عوام کی آواز پہنچائی اور سڑک کی تعمیر کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا. اہل علاقہ نے ان تمام شخصیات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سہیل شوکت بٹ، زہیب شوکت بٹ، رانا اصغر، چودھری بشارت علی، عبدالشکور اور ملک ارشد علی کو صحت، کامیابی، عزت اور مزید عوامی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. عوام نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اسی جذبے کے ساتھ رحمت ٹاؤن کے دیگر مسائل بھی جلد حل کیے جائیں گے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر نہ صرف آمد و رفت کو آسان بنائے گی بلکہ رحمت ٹاؤن کی ترقی اور خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کرے گی. اہل علاقہ نے ایک بار پھر تمام ذمہ دار شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا. اب آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تحصیل کھنجا کے گاؤں منگوال سے، جہاں پہ ڈیرہ انصر محمود بٹ پر قریبی دوست احباب، سنگ دھڑے اور مختلف برادریوں کے معزز افراد کے اعزاز میں ایک دوستانہ بیٹھک کا انعقاد کیا گیا، جہاں بھائی چارے، محبت اور باہمی احترام کا خوبصورت اظہار دیکھنے میں آیا. چیئرمین انجمن تاجران انصر محمود بٹ کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا؟ اس ملاقات کا مقصد کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی نہیں بلکہ دوستوں اور عزیزوں سے مل بیٹھنا،
حال احوال دریافت کرنا اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں تحصیل کنجا سے ہمارے نمائندہ محمد ثناء اللہ مٹو۔ منگوال غربی ڈیرہ انصر محمود بٹ پر گزشتہ روز محبتوں، خلوص اور اپنائیت سے بھرپور ایک شاندار بیٹھک کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف برادریوں کے معزز افراد اور قریبی دوست احباب نے بھرپور شرکت کی۔ پروکار اور خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران دوستوں نے ایک دوسرے سے خیریت دریافت کی، یادگار گزرا وقت بانٹا گیا اور خوشگوار گپ شپ کے ساتھ محبتوں کے دیے جلائے گئے۔ اس موقع پر دوست احباب کا کہنا تھا کہ انصر محمود بٹ نے ہمیشہ اپنے سنگ دڑے اور یار دوستوں کو مقام رکھا ہے۔ یہ خوبصورت بیٹھک اس لازوال دوستی کی ایک کڑی ہے۔ کیوں نہ انصر محمود بٹ نے اپنے دوستوں کے ساتھ سکھ دکھ اور پریشانی کا بخوبی احساس رکھتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ذاتی تعلق بنانا جانتے ہیں۔ اجتماع کے اہتمام پر انصر محمود بٹ اور دیگر شرکا دوستوں نے آنے والے تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انصر محمود بٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ کوئی سیاسی اجتماع یا اکٹھ نہیں، بلکہ یہ صرف اپنے قریبی دوست اور سنگ دڑ سے مل بیٹھنا، دلی سکون حاصل کرنا اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے خوبصورت مواقع ضرور بنائے جائیں گے تاکہ ہم سب کو باقاعدگی سے مل بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے فرید گیٹ، فور اسٹریٹ اور شاہی بازار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی اقرا مبین نے ڈپٹی کمشنر کو منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے جاری کاموں کے معیار اور رفتار کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ معیار اور طے شدہ ٹائم لائن کے اندر جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کا کہنا تھا دکانداروں اور شہریوں کو بہتر، محفوظ اور خوشگوار ماحول کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے جاری کاموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ منصوبوں کی تکمیل میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ شہری جلد جدید اور خوبصورت سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عائشہ خان کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں روڈ سیفٹی، حادثات کے تدارک اور ٹرانسپورٹ قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری RTA عمر علی، سول ڈیفنس آفیسر رحیم امداد، ٹریفک پولیس آفیسر ریسکیو 1122 DEO انڈسٹریز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ روڈ سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع بھر میں مختلف سطح پر مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی بھی قسم کی شکایات یا قانون شکنی کی صورت میں فوری طور پر ہیلپ لائن نمبر 1071 فعال ہے، جس پر شہری اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر عائشہ خان نے کہا روڈ سیفٹی پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کم عمر ڈرائیورز کو موٹر سائیکل چلانے سے روکنا، ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانا، گاڑیوں کی فٹنس اور رات کے وقت ریفلیکٹرز لگانا انتہائی ضروری عمل ہے۔ یہ تمام اقدامات قیمتی انسانی جانوں کے حادثات سے محفوظ رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ خان نے ٹریفک پولیس کو سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہیلمٹ کے استعمال کو 100% یقینی بنانے کے لیے شہریوں میں بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت حافظ یاسر نے 27 جولائی کے حوالے سے اون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، مزید جانتے ہیں بشیر کھوکر سے جو اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔ جی بالکل، اس وقت ہم میرپور میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ملک بھر میں پتہ ہے کہ میرپور میں 27 جولائی کو جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر چودھری سعید صاحب کے دفاتر میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ان کے جو ہے رائٹ جو بازو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ یاسر صاحب مرکزی صدر بھی ہیں کشمیر کے، ان سے جانیں گے کہ 27 تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ اب موسم بھی ماشاءاللہ مونسون بارشوں کے حوالے سے بڑا پیارا بنا ہوا ہے، تو ان سے جانیں گے 27 تاریخ کے حوالے سے جو الیکشن کا دن ہے، اس حوالے سے جو چودھری سعید صاحب کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے لیے ان کا کیا میسج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں۔ 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں جو
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो बड़ी तादाद में निकलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि क्राउड चार्ज है, वोटर चार्ज है, उसके पीछे एक सईद साहब की हिस्ट्री है कि उन्होंने 2016 से 2018 के दरमियान इतना ज़बरदस्त तरीके से शहर के काम करवाए जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि मीरपुर के लोगों से कि वो 27 जुलाई को अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें, अपनी वोट की पर्ची से इनकलाब को वोट दें और चौधरी सईद साहब को यहाँ से विन करवाएं और अल्लाह ताला के फजल करम से इस इलाके की जो एहसास महरूमी है वो दूर होगी। तो कल जैसे कि नून लीग का जलसा भी हुआ है जनाब, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा भी आई हैं, मियां नवाज शरीफ भी आए, तो माशाल्लाह जलसा इंतहाई कामयाब हुआ है। उस हवाले से आप कुछ बताएंगे? जी मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो जलसा हुआ तारीख साज जलसा था, उसमें आपने क्राउड देखा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में जलसा अपना एक वाज़ेह पैगाम दे गया है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून की फतह है इस मीरपुर डिवीजन से। जी जो हाफिज यासर साहब थे और मरकजी वो सदर भी हैं, उनका कहना था तो उनकी तरफ से ऐलानात किए गए। बाकी उनका कहना था कि जो चौधरी सईद साहब हैं वो काफ़ी अरसा दराज से जो है पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं और वो अवाम की इसी तरह खिदमत करते हैं। तो इंशाल्लाह उनका कहना था 27 तारीख को जो है चौधरी सईद साहब भी जो है मीरपुर से विन करेंगे और सेहरा जो है कामयाबी का उनके सर पर ही सजेगा। जी।